الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. جس جنت کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے اس میں ایسے دریا ہیں جن کا پانی متغیر نہیں ہوتا، اور اس میں ایسے دودھ کے دریا ہیں جن کا ذائقہ متغیر نہیں ہوتا، سبحان اللہ، اور اس میں ایسی شراب کے دریا ہیں جو پینے والوں کے لیے خوش ذائقہ ہیں، سبحان اللہ، اور اس میں صاف ستھرے شہد کے دریا ہیں، اور اس میں ہر قسم کے پھل ہیں، اور ان کے رب کی مغفرت ہے۔ بے شک، کیا یہ متقین ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہیں گے اللہ، اور جن کو ایسا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے کرم سے تلاوت کردہ آیت طیبہ پر بعض معلومات گزشتہ نشست میں ہم جان چکے ہیں۔ آج میں اس آیت پر مزید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے کشیدہ ہوا علم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن حکیم نے کہا ہے کہ اس جنت کی مثال ایسے ہے جو عنقریب بیان ہوگی، اس جنت کی مثال جس کے دینے کا وعدہ کیا گیا ہے لیکن ہر بندے کو نہیں، جو متقون ہیں ان کو۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ لفظ وعدہ وعدہ اس میں بہت بڑی بشارت ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے بہت بڑی بشارت ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام کے اطاعت گزاروں کے لیے بہت بڑی بشارت ہے۔ بے شمار مقامات پر قرآن یوں کہتا تھا کہ ایمان والوں کے لیے اور امر صالح کرنے والوں کے لیے جنت ہے، جنت ہے، جنت ہے، جنت ہے، لیکن ان کلمات نے مضمون کو اتنا مضبوط کر دیا کہ رب کائنات نے کہا صرف جنت نہیں، میرا وعدہ ہے کہ جنت ہے۔ سبحان اللہ، مضمون بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کا یہ لفظ نہ بھی ہوتا کہ اللہ کا وعدہ ہے تو بات تو پھر بھی جو رب کائنات نے فرما دیا وہی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ لیکن رب کائنات نے ایمان والوں کی تسکین کے لیے کس قدر بڑی بشارت اس لفظ کے اندر ڈال دی کہ مثل الجنت التی وعد المتقون، اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لفظ وعدہ کہہ کر کے ایمان والوں کو تسکین فراہم کی گئی۔ اب ایمان والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لباس اوڑھیں، تقوی کا لباس اوڑھیں۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ، قرآن حکیم نے تقوی کو لباس قرار دیا ہے۔ جیسے لباس پورے وجود پر، میں کہتا ہوں وہ آیت اگرچہ دوسرے سپارے کی ہے لیکن اس آیت کے اندر بھی بڑی تشبیہات، بڑے استعارے، بڑی معنویتیں، بڑی گہرائی، بڑی ہماگیری ہے۔ یہ کہنا کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، تقوی کا جو لباس ہے سب سے بہتر لباس ہے، یعنی انسان کو تقوی کو لباس کے ساتھ جوڑ کر کے سمجھایا گیا ہے۔ جیسے تم اپنی لباس کا کتنا خیال کرتے ہو، اللہ، نئے سے نیا، صاف ستھرا سے صاف ستھرا، سلوٹ نہ پڑ جائے، مائی لگاتے ہو، اس کو آئرن کرتے ہو، استری سے اس کے سلوٹیں نکالتے ہو، سنبھال کر بیٹھتے ہو، ہر اگلے کچھ زمانوں کے بعد نئے سے نئے پہنتے ہو۔ تو ایسے ہی تمہیں چاہیے کہ توبہ کا بھی تکرار کرو، نماز کا بھی تکرار کرو، جیسے لباس کا خیال کرتے ہو، اللہ کی بندگی کا خیال رکھو، حضور کی اطاعت کا خیال رکھو۔ اور پھر دوسری میں نے کہا اس کے اندر بڑے مضامین ہیں۔ آج ہمارا عنوان
25वें सिपारे में है, दूसरे सिपारे में जाने को दिल करता है लेकिन जा नहीं सकता। लिबास का ताल्लुक़ क्या सिर्फ सीने के साथ होता है, क्या बाजुओं के साथ होता है, क्या सिर्फ पिंडलियों के साथ होता है, क्या सिर्फ घुटनों के साथ होता है? यकीनन नहीं। लिबास सर से लेकर पाँव तक पूरे वजूद को सर्दियों में तो वैसे ही ढांप लेता है, लेकिन साल भर अक्सर हिस्सा ढांपा रहता है। तो लिबास के अंदर अल्लाह अकबर दिमाग में उधर किधर से किधर जाना शुरू हो गया। बस जो इताअत का ताल्लुक़ है, यकीन जान लीजिए ये आँखों से लेकर बल्कि सर की चोटी से लेकर पाँव के तलवों तक इताअत भी ऐसे ही चलती है। आँखों की इताअत और है, ज़ुबान की इताअत और है, सोचो अफकार की इताअत और है, हाथों की इताअत और है, कानों की इताअत और है, दिल की धड़कनों की इताअत और है, घुटनों की इताअत और है, कदमों की इताअत और है, पेट की इताअत और है। मैं कहता हूँ कि एक लफ्ज़ ने कुरान हकीम ने क्या से क्या मानवियतें भर दी हैं। चले वापस आ जाइए। मेरा दिल चाहता है कि मैं पलट कर वलिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर पर कलाम करूँ, लेकिन मैं कर नहीं सकता हूँ। मेरा आज का उन्वान, मेरा इरादा गालिब अल्लाह के हुज़ूर ये दुआ बनकर पेश हो रहा है कि ये आयत सिमट जाए, इसकी मालूमात और मज़ामीन हम समझ लें। तो रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया कि मिसाल उस जन्नत की जिसका वादा हर एक के साथ नहीं है, तक़वादारों के साथ है। अगरचे ये बहस अपने मकाम पर फिर यहाँ से बढ़ जाती है, फिर जो तक़वादार नहीं है तो क्या वो जन्नत में नहीं जाएंगे? मौला कायनात ने कहा जाएंगे, शफात के साथ जाएंगे, लेकिन उनके साथ वादा नहीं है हमारा। क्या बात है, माशाअल्लाह। वादा होना और शय है, लेकिन मेहरबान रियायती नंबर दे देना। ये जो शफात है इसको आप यूँ समझें कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान में डल जाने से रियायती नंबर देकर हम आपको देखे बनती इसके नहीं है, वैसे इसके साथ मेरा वादा भी नहीं है। अब आप कह रहे हैं तो चले दे देते हैं। अल्लाह अकबर। ये खूबसूरत उन्वान, ये अल्फाज कुरान पाक के, तो इसलिए मैं कहता होता हूँ तर्जुमा और शय है, लेकिन अगर अल्लाह ताला अपनी रहमत से कोई दरवाज़ा खोल दे किसी शेख के कदमों में बैठकर, तो फिर कुरान पाक पढ़ने की लज्जत का ज़रा और उन्वान हो जाता है। चले ये भी इशारा मैंने दे दिया, चलते चलते भी इशारा दे दिया। गुनाहगारों के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के ये कलिमात उधर हैं नहीं है, वादा नहीं है। हाँ देना हुआ तो फिर दे दूंगा, वो उसकी अपनी रज़ा पर है, उसके अपने इरादे पर है, उसके अपने इख्तियार कामिल पर है, जो चाहे वो कर दे। इसीलिए तो कुछ मोमिन होने के बावजूद उन्हें दोज़ख का चक्कर लगा कर ही वापस आना पड़ेगा। अपने आमाल की सज़ा भुगतने के बाद उनको जन्नत मिल जानी है। लेकिन जो ये है ना कि इधर मैदान हशर में पहुँचे और वहाँ से सीधे जन्नत ही में पहुँचे, कहीं और नहीं पहुँचे, ये वादा रब्बे कायनात मुत्तकीन के साथ ही किया हुआ है। तक़वा हमेशा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर अदाओं को अपने वजूद में उतार लेना, इसी का नाम तक़वा होता है। तक़वा कोई और चैप्टर नहीं होता, कोई और इल्म नहीं होता, कोई और इससे अलग कहानी नहीं होती है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात अक़दस में जो हरकत व सकनात पैदा हुई अल्लाह की बंदगी का एजाज़ लेकर, तो उन्हीं हरकत व सकनात को अपने वजूद में उतारना, इसी का नाम तक़वा है। इताअत का नाम तक़वा है, बंदगी का नाम तक़वा है, हुज़ूर की अदाओं को समेटने का नाम तक़वा है। अच्छे अफ़कार और अच्छी सोचें, जो हुज़ूर फरमाते थे कि यूँ सोचा करो, ये मैंने कई बार आपको बताया हुआ है कि आँखों की तालीमात ही अलग है, दिमाग की तालीमात ही अलग है, दिल की धड़कनों की तालीमात ही अलग हैं। किस वजूद के हिस्से को तुमने किस तरह काम मिला करते हो अल्लाह को राज़ी करने का एहतिमाम करना है। अच्छा, ये सारी बातें ना चाहते हुए या चाहते हुए हुई। अब जो बातें मैं आज आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, उनको तरतीब के साथ, तरतीब मेरे पास बन सकी है या कि नहीं बन सकी, लेकिन ये है कि जो अहादीस तय्यबा मुझे इकट्ठी करने की सआदतमंदी नसीब हुई है, मैं आपकी खिदमत में चलो जिस तरीके से मैंने लिखी हुई हैं उसी तरीके से पेश किए देता हूँ। पहली बात तो आपको ये याद रखनी चाहिए कि जन्नत की जो ये 4 नहरें हैं, एक हदीस, कुछ हदीसें ऐसी होती हैं मुझ जैसे छोटे बंदे को एकदम समझ नहीं आती हैं, उसके लिए मुझे फिर अल्लाह के हुजूर इंतज़ार में रहना पड़ता है। ऐ मेरे अल्लाह करीम कहीं से बात खुले, ऐ मेरे अल्लाह करीम कहीं से बात खुले, ऐ मेरे अल्लाह करीम कहीं से बात खुले। फिर जब अल्लाह चाहता है खुल भी जाती है। मैंने एक ज़माने में ये बात पढ़ी, बड़े पुराने ज़माने की बात है, तो मैंने कहता हूँ कुछ इल्म मुझ गरीब के लिए ऐसे होते हैं जो इंतज़ार में रहना पड़ता है, अल्लाह करीम कभी वो राज खोल देता है। ये जो टड्डियाँ होती हैं, टड्डियाँ जिनका शिकार करके खाया भी जाता है, इस्लाम के अंदर हलाल भी हैं, चलो आप उनको टिड्डियाँ बोलते हो, टिड्डियाँ, ये टिड्डियाँ जो हैं ये हलाल हैं। इस पर हुज़ूर रहमत आलम अलैहिस्सलाम का फरमान ये था, ये समंदर का जानवर है, टिड्डियाँ समंदर का जानवर है। सोच सोच कर उस वक़्त अगर किसी मुहद्दिस ने या शारिह ने कहा भी था तो मेरी नज़र से वो जुमला गुजर ना सका, पढ़ता रहा लेकिन कुछ नहीं आया। अल्लाह ताला ये तो खुशकी में रहती है, समंदर का जानवर किधर है, लेकिन तेरे महबूब फरमाते हैं कि ये समंदर का जानवर है। मेरे अल्लाह करीम मुझे समझ नहीं आ रही है, रास्ता खोल दे। ना खुला तो ना खुला तो ना खुला तो ना खुला, कई ज़माने गुजर गए, पढ़कर फारिग तहसील भी हो गया, पढ़ाना भी शुरू कर दिया। फिर एक ज़माने में किसी और हदीस की किताब को पढ़ते पढ़ते रब्बे कायनात ने रास्ता खोल दिया
یہ ٹڈیاں پیدا کیسے ہوتی ہیں؟ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے انسانوں کو چھینک آتی ہے تو ایسے مچھلیوں کو بھی چھینک آتی ہے، جب مچھلیاں چھینک مارتی ہیں تو اللہ ان کے چھینک سے یہ ان ٹڈیوں کو پیدا فرما دیتا ہے۔ میں نے کہا میرے اللہ کریم، وہ جتنے حبیب نے فرمایا تھا اب مجھے سمجھ آ گئی ہے، یہ ٹڈیاں جو ہیں یہ سمندر کا جانور ہے۔ جیسے یہ ایک علم تھا تو بات بڑی سمجھ آئی کہ تھا کب کا لیکن کھلا راز کب جا کر۔ ایسے ہی سمجھیے کہ ایک حدیث تھی رسول پاک علیہ السلام کی، آپ حضور فرمایا کرتے تھے کہ یہ 4 دریا ہیں، آپ فرماتے 4 پہاڑ ایسے ہیں جو جنت کے پہاڑ ہیں۔ اچھا وہ ابھی تک بات میرے علم میں ہے کہ 4 پہاڑ ہیں، جنت کے پہاڑ ہیں، تو اگرچہ لطیف نے کہا تو وہاں بھی ہیں۔ آپ نے ایک کوہ طور ہے، اچھا جی ایک کوہ احد ہے، احد کا پہاڑ جو آپ سمجھ، احد کا پہاڑ جنت کا پہاڑ ہے، اور طور کا پہاڑ جنت کا پہاڑ ہے، کوہ لبنان یہ جنت کا پہاڑ ہے، اور کوہ ورقا یہ جنت کا پہاڑ ہے۔ یہ رسول پاک علیہ السلام نے کلام ارشاد کر دیا۔ ایسے ہی اس دنیا میں 4 دریا ہیں، ان 4 دریاؤں کے بارے میں رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت کے دریا ہیں۔ اچھا تو اب یقیناً کہیں بھی یہ ان کا نام لیا حضور رحمت عالم علیہ السلام نے، آپ نے کہا ایک تو مصر جا کر دیکھ لو نیل کا دریا ہے، یہ دریائے نیل جو ہے یہ جنت کا دریا ہے، یہ دریائے دجلہ جو ہے یہ جنت کا دریا ہے، یہ سیحون اور جیحون جو ہے یہ جنت کا دریا ہے، اور جو فرات ہے یہ جنت کا دریا ہے۔ یہ 4 دریا جنت کا دریا ہیں، حدیث میں نے پڑھ لی، لیکن اب یعنی خیال سے گزرتا تھا کہ جنت میں ہونے کا حالانکہ ایمان کامل تھا تو حضور نے فرمایا ہے تو ٹھیک ہی فرمایا ہے کہ جنت کے دریا ہیں۔ اس پر ائمہ تفسیر نے کہا بھی کہ ان دریاؤں کا پانی جنت سے آتا ہے۔ رہی بات یہ کہ ہمیں نظر نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، کوئی اللہ کی جو تک مخلوقات ہیں وہ سب کی سب کا نظر آنا کوئی ضروری تھوڑا ہوتا ہے۔ آج تک ہم نے فرشتے بھی کب دیکھے ہیں، لیکن ہیں تو صحیح نا، انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ہوا کو آج تک کس نے دیکھا ہے؟ روزانہ سانسیں لیتے ہو، سانسیں نکالتے ہو، نہ سانس جاتی نظر آتی ہے کبھی، نہ سانس آتی نظر آتی ہے کبھی، تو یہ دیکھنا کوئی ضروری تھوڑا ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے یہ جو حضور یہ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان جو ہے یہ دل کے راستے داخل ہو کر پورے وجود میں رگوں کے اندر جہاں جہاں خون گردش کرتا ہے، ان الشیطان یجری مجری الدم، تو یہ وہاں شیطان گردش کرتا ہے۔ کئی شیطان خصلت انسان ہم نے دیکھے ہیں، ان کو چوٹیں لگتے بھی دیکھی ہیں لیکن کبھی شیطان ہمیں نظر نہیں آیا۔ تو بات یہ ہے کہ کئی چیزیں مخلوقات میں سے ہیں جو ہیں لیکن نظر نہ بھی آئیں تو انکار تھوڑا کیا جا سکتا ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرما دیا یہ 4 دریا جنت کے دریا ہیں۔ اچھا تو ان کا پانی کہیں آتا جاتا نظر نہیں آتا تھا لیکن ایمان کامل تھا۔ آج جب کہ میں یہ حدیث پاک یہ آیت شریفہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تو وہ علم جو کافی عرصے سے میرا رکا ہوا تھا، میرے اللہ کریم یہ جنت کا دریا ہے، کیا اس کا مضمون ہے، اس کی وضاحت کیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور جنت میں دریا ہے، ایک شہد کا، ایک دودھ کا، ایک شراب کا، اور ایک پھر پانی کا جو دریا ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے ادھر کے دریاؤں کو ادھر نام لے کر جوڑ کر بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ جو ادھر دریائے نیل ہے نا، یہی ہے جنت میں جو شہد کا دریا بنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ادھر کا دریائے نیل جو ہے یہ شہد کا دریا، یہ ادھر جا کر یہ شہد کا دریا ہے۔ یعنی یوں ہی سمجھ آئی چھوٹے دماغوں کو، تو چھوٹا دماغی کہیں گے یوں ہی سمجھ آئی کہ پانی اس کا، یہ پہلے بھی حدیث میں تھا کہ پانی اس کا ادھر سے ہی آ رہا ہے، تو لہذا اس کا جو شہد ہے وہ پانی میں کنورٹ ہو کر کے تو دنیا میں آ کر کے تو پانی بنا ہوا ہے۔ جب یہ اپنی اصل پر واپس چلا جائے گا تو چونکہ یہ شہد ہی کا دریا تھا تو یہ شہد ہی دوبارہ پھر بن جائے گا۔ پھر رسول پاک علیہ السلام نے کہا کہ جو دریائے دجلہ ہے، ادھر کا جو دریائے دجلہ ہے یہی ہے وہ جنت کے اندر جو دودھ کا دریا بنا ہوا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے اس کا ادھر تعلق جوڑا۔ اب مانا تو وہ بات تو ہماری کھل گئی کہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ 4 دریا جنت کے دریا ہیں، یعنی یہی ہیں ادھر اور ادھر والے ادھر ہی ہیں۔ اچھا پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو فرات ہے، فرات دریائے فرات بڑا معروف دریا ہے، دریائے فرات، یہ جو ہے جنت میں جاؤ تو یہی شراب کی نہر یہی ہے، یہ دریائے جو فرات ہے یہی شراب کی نہر ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو سیحون ہے، دریائے سیحون، اس کو سیحان بھی پڑھا گیا اور اس کو سیحون بھی پڑھا گیا۔ تو رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو دریائے سیحون ہے یہ ادھر بھی پانی ہے اور یہ ادھر بھی پانی ہوگا۔ ہاں ایک دریا ایسا ہے، ایک نہر ایسی ہے جو رسول پاک علیہ السلام نے کہا وہ ادھر یا وہ ادھر کی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے ہٹ کر 5ویں نہر ہے جو رسول اکرم علیہ السلام کو بطور خاص تحفہ خاص دی گئی تھی، جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ارشاد کیا گیا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سرکار ویسے تو جنت یہ کہنا کہ آپ کی ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ لفظ میں کیسے کہوں، سرکار ویسے تو جنت آپ کے بچوں کی ہے۔ اللہ اکبر۔
ویسے تو جنت آپ کی ہی ہوئی نا، لیکن میں کہتا ہوں جن کے بچوں کی جنت ہے پھر ان کے لیے تو کچھ اس سے زیادہ ہی معاملہ ہوگا. جنت جن کے بچوں کی ہے تو پھر ان کے لیے تو اس سے بھی کچھ زیادہ ہی معاملہ ہونا چاہیے. تو محبوب ویسے تو جنت ساری آپ کی ہے، یہ دریا بھی سارے آپ کے ہیں، لیکن ایک دریا ایسا ہے جو ہے خاص کر کے آپ کا انا اعطیناک، وہ ہم نے صرف آپ کو عطا فرمایا ہے. اس میں سے پھر اللہ اکبر، رسول پاک علیہ السلام نے پھر اس کوثر کا حوالہ دیا. چونکہ ہے میرا تو پلانا بھی وہاں سے میں نے ہے یا میرے بھائی علی نے پلانا ہے، کسی اور نے پلانا ہی نہیں، تو ہم دونوں ہی پلائیں گے. اللہ اکبر، جو ہے ہی ہمارا، اس میں سے پھر ہم دونوں جس کو پلائیں گے تو پلائیں گے. کئیوں کو وہاں سے ہٹا بھی دیا جانا ہے، یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. جیسے معجون ہوتی ہے نا، معجون ہوتی ہے، ہمارے مشائخ ہمیشہ زمانوں سے ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں. یہ بشارت، اس میں ڈانٹ کا معنی بھی سمجھو، اس میں لطیفہ بھی سمجھو کہ اگر وہ پینے کا ارادہ بنتا ہے، وہ کوثر کا جام پینے کا ارادہ بنتا ہے تو حضور سے تو بنا کے رکھنی ہی پڑے گی، جناب علی سے بنا کے رکھنی پڑے گی. اور ان کے ساتھ اگر نظریں چراؤ گے تو پھر پیو گے کس کے ہاتھ سے، کس کے ہاتھ سے. رسول پاک علیہ السلام کی تقسیم بھی سبحان اللہ، جناب ابو بکر کو بھی ساتھ رکھا جا سکتا تھا، کہا نہیں. جناب عمر کو بھی ساتھ رکھا جا سکتا تھا، کہا نہیں. جناب عثمان کو بھی ساتھ رکھا جا سکتا تھا، کہا نہیں. ان تینوں کے بارے میں حضور نے وہ بات کی نہیں ہے. فرمایا کہ دیکھو معیار ایمان جو ہے وہ علی ہے، تو ان کے سلسلے میں گروپ ہو جائیں گے جو کچھ تجاوز کرتے ہوئے بہت آگے لے جائیں گے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہوں گے. اور کچھ ایسے ہوں گے جو ان کی اصل حقیقی اوصاف کو ماننے سے بھی منکر ہوں گے. مانیں گے لیکن نمک کے برابر، بس مطمئن کرنے کے لیے کہ ہم جناب علی کو مانتے ہیں، مطمئن کرنے کے لیے حقیقت میں جتنی ان کی اوصاف جمیلہ ہیں اتنے نہیں مانیں گے. صحابہ خود گواہی دیتے رہے کہ سب صحابہ کو اکٹھا کر لو، رب کائنات جتنے اوصاف و کمال ان کو عطا فرمائے، ان سے کئی گنا زیادہ جناب علی المرتضیٰ کو عطا فرمائے ہوئے ہیں. یہ تو صحابہ کے بیانات ہیں جو حدیثوں کی کتابوں میں چلتے آئے. اچھا، یہ چار دریا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چاروں دریا جنت کے جو ہیں، ایک جو ہے ادھر کا نیل ہے اور ادھر جا کر شہد بنا ہوا ہے، ادھر کا دریائے دجلہ ہے، ادھر جا کر دریائے دودھ ہے، ادھر کا دریائے فرات ہے، ادھر کا دریائے شراب ہے، اور ادھر کا دریائے سیہون ہے، اور ادھر کا پانی کا دریا ہے. یہ تو تیسری یا تو چوتھی معلومات ہوگی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور جو میں نے کہا کہ پانچویں نہر بھی ہے جسے کوثر کہا جاتا ہے، اس کے لیے حدیث کے الفاظ میں آپ کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الکوثر نہر فی الجنہ، یہ جو کوثر ہے یہ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے. حافتاہ من ذہب، اس کے دونوں کنارے، ہمارے ہاں وہ لاہور راوی پر چلے جاؤ، چناب پر چلے جاؤ، پتھر جوڑ کر اس کے اوپر پھر وہ سلور کی یا وہ دھات کی بنی ہوئی تاریں لگا کر باندھتے ہیں، مضبوط کہیں ٹوٹ نہ جائیں پھوٹ نہ جائیں. تو رسول اکرم علیہ السلام نے کہا جو میری کوثر ہے اس کے کناروں پر کوئی پتھر شتر نہیں ہے. رب کائنات میری کوثر کے جو کنارے ہیں وہ سونے کے بنائے ہوئے ہیں. وہ پوری جنت میں گردش کرنے والا جو کوثر ہے اس کا یہ کنارہ بھی سونے کا بنا ہوا ہے اور اس کا یہ کنارہ بھی سونے کا بنا ہوا ہے. اور پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں کہ مجراہ علی الدر والیاقوت، تو وہ جو نیچے ریتیں جو ہیں یہ ہمارے پٹھان دریاؤں سے اکٹھی کر کے لاتے ہیں، بڑی عمدہ ریت ہوتی ہے دریا کی. جی میرے حضور نے کہا جو میرا دریا ہے دریائے کوثر، جو ہمارا دریا ہے ہماری نہر ہے کوثر، تو اس کے نیچے آپ کو ریت تو نہیں ملنی. تو یا رسول اللہ اس کے پیندے میں پھر کیا شے ہوگی؟ میں میری نہر کوثر سے اول سے لے کر آخر تک جہاں سے بھی دیکھو گے تمہیں موتی نظر آئیں گے یا یاقوت نظر آئیں گے. وہاں گیٹے نہیں ہیں، وہاں گیٹے نہیں ہیں. جو میری کوثر ہے اس میں کیٹے نہیں ہیں، اس میں بجری نہیں ہے، اس میں ریت نہیں ہے، اس میں مٹی نہیں ہے، اس میں کچھ بھی نہیں، اس میں در ہیں اور یاقوت ہیں اول سے لے کر آخر تک. رب کائنات یوں وَتُرْبَتُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، اور وہ جو اس کی مٹی ہے، مٹی پتہ نہیں کس شے کی مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں کوئی اور ہی شے ہوگی. سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں ایک طرف جو تم نے اپنی مہنگی ترین اور اچھی ترین خوشبو سمجھی ہوئی ہے مسک یعنی مشک، تو ذرا اس کو تم ذرا ایک طرف کر لو نا. جو سب سے اچھی مسک تمہاری ہوگی اسے سونگھ لینا. جب جنت میں آؤ گے جو میری نہر کوثر کی مٹی ہوگی وہ اس سے بھی زیادہ خوشبودار ہوگی. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس جملے نے حیرت میں ڈالا، یہ سارے جملے حیرت والے ہی تھے، لیکن جس جملے حیرت میں ڈالا وہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے کہ شہد کا دریا ہے جنت میں، شہد کا دریا ہے جنت میں، جو تحفہ خاص ہے رسول پاک علیہ السلام کا، اس تحفہ خاص کے پانی کے لیے رسول پاک علیہ السلام نے یہ کلام ارشاد فرما دیا ماؤہ احلی من العسل. وہ جو جنت میں شہد کا دریا ہے اور جو میری نہر کوثر ہے، نہر کوثر کا پانی مٹھاس میں شہد کے دریا سے بھی زیادہ مٹھاس رکھنے والا ہے. احلی من العسل
وَأَبْيَضُ مِنَ الثَّلْجِ، جو ٹھیک ہے جو ہمارا جو دودھ کا دریا ہوگا، لیکن جو میرا نہر کوثر ہے برف جمی ہوئی تو یہ دودھ کا رنگ ہی بن جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے برف جم جائے تو یہ دودھ کا رنگ بن جاتا ہے۔ میں کہ برف بھی کیا سفید ہوگی، اللہ کریم نے میری کوثر کے پانی کو جو سفیدی عطا فرمائی، وہ برف بھی پیچھے رہ جائے گی، اس کی سفیدی اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ ساری باتیں جنت کی ساری باتیں سمجھ میں آنے والی ہیں ہی نہیں ہیں۔ انسان کی سوچ کے پیمانے، انسان کی عقل کے پیمانے، انسان کی فکر کے پیمانے، انسان کی اپروچ کے پیمانے بہت مختصر ہیں، بہت مختصر ہیں۔ جو دنیا کا سب سے بڑا صاحب علم ہو، نبیوں سے ہٹ کر میں آ جاؤ ادھر آ جاؤ، تو میں کہتا ہوں رب کائنات نے کیا کہا، وَأُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تھوڑا سا تمہارا علم ہے سارا۔ قرآن پاک نے بڑے سے بڑے سائنسدان کو، بڑے سے بڑے مدرس کو، بڑے سے بڑے ٹیچر کو، بڑے سے بڑے صاحب علم کو کہا وَأُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اگرچہ رسول پاک علیہ السلام اور انبیاء کا مبارک علم اللہ کے لا متناہی علم کے مقابلے میں یقیناً اس کے برابر نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ یہی تو الوہیت میں اور نبوت اور رسالت میں فرق ہے کہ نبیوں کا جتنا بھی علم ہے، جتنا بھی علم ہے کائنات بھر کا بھی ہو تو بھی اللہ کے علم کے مقابلے میں تو اس کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اللہ کے علم سے کم ہے۔ اچھا، یہ اگلی معلومات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیے۔ پھر سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شہد کا دریا ہے تو بھی، یہ حدیث نمبر اگلی ہے، جنت کا شہد کا دریا، جنت کا دودھ کا دریا، جنت کا شراب کا دریا اور جنت کا پانی کا دریا، یہ جہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ میں نے کہا جنت انسانی تقاضوں، انسانی سوچ اور فطرت کے ہے قریب قریب، کوئی نقشہ ہے۔ ہماری جتنی بھی نہریں ہیں ان کے پیچھے چلے جاؤ، جتنے بھی دریا ہیں ان کے پیچھے چلے جاؤ تو کوئی نہ کوئی پہاڑ کے ساتھ جا کر ان کا لنک ہوتا ہے، وہاں سے برفیں پگھلتی ہیں اور پگھل کر کے تو ادھر آتی ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی ندی نالے بہتے 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 بڑی جگہ جمع ہو کر اسی کے نام دریا بن جاتا ہے۔ یہ دریاؤں کا پانی بورنگ کا تھوڑا ہوتا ہے اور یہ دریاؤں کا پانی کنووں سے نکالا تھوڑا جاتا ہے، پیچھے ان کی اصل وہی ہوتی ہے، بارشیں ہوتی ہیں اور پہاڑوں پر جمنے والی برف ہوتی ہے۔ تو مولا کائنات نے انسانی اسی فطرت کو سامنے قرآن پاک میں ڈھال دیا اور کہا کہ شہد کا اور دودھ کا اور شراب کا اور پانی کا دریا، پیچھے جاؤ تو ایک پہاڑ ہے جو مشک کا بنا ہوا ہے، ان سب کا پانی وہاں سے آ رہا ہے، ان سب کا دودھ وہاں سے آ رہا ہے، ان سب کی شراب وہاں سے آ رہی ہے۔ عجیب نہ ہو گیا؟ میں نے وہ جو ہمیشہ کے لیے کہا، میں نے کب کہا؟ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت سمجھ آ سکتی ہے نہیں ہے، پہاڑ کستوری کا ہے نکل دودھ رہا ہے، پہاڑ کستوری کا ہے نکل پانی رہا ہے، پہاڑ کستوری کا ہے نکل شراب رہی ہے، پہاڑ کستوری کا ہے اور نکل اس میں شہد رہا ہے۔ میرے اللہ کریم، ہمارے ہاں تو برفیں پگھلے تو پانی ہی آتا، کچھ اور نہیں آتا۔ کہا ہاں تمہارے پہاڑوں سے صرف پانی ہی برستا ہے، لیکن جنت میں جو مشک کا پہاڑ ہے، دودھ بھی ادھر سے آتا ہے، شراب بھی ادھر سے آتی ہے، شہد بھی ادھر سے آتا ہے، پانی بھی ادھر سے ہی آتا ہے، اصل پیچھے ایک ہے، لیکن رب کائنات نے ہر ایک کا رنگ ذائقہ جدا، الگ الگ نوعیت کی چیزیں وہاں سے بنا کر کے تو پھر انسانوں کو جنت میں عطا فرما دینی ہے۔ پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اس جملے کو کیسے سمجھو گے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کیسے سمجھو گے کہ جو آپ کا پانی کا گلاس گر گیا، جگ آپ کا گر گیا تو وہ بڑی مشکل سے ایک سوتر بھر طے اپنی پانی زمین سے اوپر بناتا ہے، اس سے زیادہ بنا نہیں سکتا، اس کے بعد اسے کسی نہ کسی طرف جانا ہی ہوتا ہے، اس سے زیادہ وہ طے بنا نہیں سکتا، سوتر اور 1.5 سوتر سے زیادہ وہ طے اوپر نہیں بنا سکتا ہے۔ گڑھا پورا گرا دو، پورا کولر گرا دو تو بس مشکل سے وہ سوتر بھر ہی وہ زمین کے اوپر رہ سکے گا، اس کے بعد اسے کہیں نہ کہیں پھیلنا ہی ہے اور اسے کہیں نہ کہیں نکل ہی جانا ہے، راستہ بنانا ہی ہے۔ لیکن رسول پاک علیہ السلام آتے ہیں تھوڑا کو پانی تو پورے پورے نہریں ہیں، اور نہریں بھی اتنی بڑی بڑی کہ ہر گھر میں ان نہروں سے نکال کر کے ایک ایک نہر پہنچائی جانی ہے۔ ان کا پانی کتنا ہوگا، دودھ کتنا ہوگا، شہد کتنا ہوگا، میں نہیں کہتا کہ سوچا جا سکتا ہے، کیونکہ نہیں سوچا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود حضور فرماتے ہیں یہ چاروں کی چاروں نہریں ہیں، یہ زمین جنت کی کھود کر تو اندر سے نہیں گزر رہی ہیں، بلکہ جنت کی جو سرزمین ہے اس کے اوپر ہی اپنی ایک مخصوص طے بنا کر کے تو چلتی چلی جا رہی ہے۔ میں پتہ نہیں میں سمجھا سکا ہوں یا نہیں سمجھا سکا، میں کہہ پایا ہوں یا نہیں کہہ پایا، لیکن مجھے امید ہے آپ بھی انسان ہیں، میں بھی انسان ہیں، انسان کے الفاظ ہی ہیں جو مضامین کو دوسرے انسانوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو ہمارے پانی تو بڑی مشکل سے سوتر بھر ہو تو اسے کہیں، لیکن یہ پتہ نہیں کتنے اونچے، کتنے زیادہ، کتنے ٹنوں منوں کھربوں کے حساب سے، جنت کی چھوٹی سی تھوڑی ہے، جنت کی چھوٹی سی تھوڑی ہے۔ قرآن حکیم نے کہا نہیں ہے کہ جنت تو ایسی ہے عرضها السماوات والارض، جنت کی چوڑائی دیکھنی ہو تو 7 آسمان وہاں رکھ دو، 7 زمینیں وہاں رکھ دو، اس سے زیادہ چوڑی ہے۔ جب چوڑی کا حال یا پھر لمبی کا حال کیا ہوگا، جنت کی لمبائی کا حال کیا ہوگا، پھر نمبر کی جنت کی جو ہائٹ ہے، یعنی کتنی، جیسے یہ جنت یا چھت نظر آ رہی ہے تو جنت کی بھی ایسے اوپر کی طرف بھی تو ہائٹ ہے، وہ کہ درجات جو ہیں، درجات اوپر کی طرف ہی ہوتے ہیں، پتہ نہیں ان کا حال
کیا ہوگا میں نہیں جان سک رہا ہوں. اب میں جلدی سے وہ حدیث مکمل کرنے کی کوشش کروں جو میرا ارادہ ہے کہ آج ہم ان کو سمیٹ سکیں اور ان کو سنبھال سکیں. پھر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان چاروں دریاؤں کے نیچے جو ان کا پیندہ ہے وہ رب کائنات مشک کا بنایا ہوا ہے. پھر حضور فرماتے ہیں کہ ان چاروں دریاؤں کے کناروں پر رب کائنات نے موتیوں سے بنے ہوئے خیمے بنائے ہوئے ہیں جہاں اہل جنت کو رب کائنات نے سکونت عطا فرما دینی ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. کچھ دلچسپ معلومات میں تفصیلی حوالہ جات معلومات سے مراد ہے کچھ دلچسپ تفصیلی حوالہ جات میں آپ کی خدمت میں مزید عرض کرنے جا رہا ہوں. مولا کائنات نے یوں نے کہا کہ جنت میں پانی کی نہر ہے, جنت میں دودھ کی نہر ہے, جنت میں شراب کی نہر ہے, جنت میں شہد کی نہر. ایسے نہیں کہا, پانی کا ساتھ کچھ اور بھی کہا, شراب کہا ساتھ کچھ اور بھی کہا, شہد کہا ساتھ کچھ اور بھی کہا, دودھ کہا ساتھ کچھ اور بھی کہا, اور چاروں مقام پر کہا الگ الگ. میرے بات سن لے غور کے ساتھ. کہا پانی ہے لیکن وہ آسن نہیں ہے, پانی ہے لیکن وہ آسن نہیں ہے. اچھا دودھ ہے لیکن اس کا طعم متغیر نہیں ہے. اچھا چلو میں اردو بول دیتا ہوں. پانی ہے لیکن وہ باسی نہیں ہے, بدلا ہوا نہیں ہے. دودھ ہے لیکن اس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا, اور شہد ہے لیکن وہ لذت والی ہے, شراب ہے لیکن وہ لذت والی ہے, اور شہد ہے وہ صاف ہے. یعنی ہر ایک نہر کے ساتھ ایک الگ الگ صفت رب کائنات نے ارشاد فرمائی. امام فخر الدین رازی ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل ماجرا یہ ہے کہ یہ چاروں چیزیں دنیا میں ہونا تو دنیا میں رہتے ہوئے ان چاروں چیزوں میں جو خرابی آتی ہے اور کائنات نے اسی خرابی کا جو ضد بنتی ہے کہا کہ یہ خرابی جنت میں نہیں ہوگی. اس کو یوں سمجھیں, جلدی جملے میں بھی سمجھنا چاہیے نا. کبھی پانی کچھ عرصہ پڑا رہے تو اس میں سے ایک عجیب قسم کی حمق سمیل ٹائپ چیز آنا شروع ہو جاتی ہے. آپ کو تجربہ ہوگا, یہ جو ڈیڈ سی ہوتا ہے, یہ جو چھپڑوں کے کنارے پانی اندر لگا اوپر سبز سبز جم جاتی ہے کائی سی, تو ذرا اس پانی کو بھی سونگ کر دیکھنا, لگ پتہ جائے گا وہ کیا سمیل لگتا ہے, تکلیف دہ سمیل ہوتی ہے. تو پانی کے اندر یہ عیب ہوتا ہے دنیا میں رہتے ہوئے, زیادہ دیر تک رہے تو یہ عیب ہوتا ہے. دودھ اگر بار وقت گرم نہ کرو تو دودھ والے سے لڑائی ہو جاتی ہے, بھائی تیری طرف سے خراب ہے. وہ کہتا ہے نہیں جی میں نے صحیح بھیجا تھا. یہ ہر گھر کی لڑائی ہے. وہ اگر آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائے جناب علی وہ اس کا ذائقہ تبدیل, تو پھٹیاں بن گئی تو کیا سے کیا ہو جاتا ہے. تو دودھ میں یہ شے ہو جاتی ہے. جہاں تک شراب کا معاملہ ہے تو آتے ہوئے آپ کی نمازوں میں سے ایک نماز سے میں نے کہا چل بھائی کسی شرابی سے پوچھ کر مجھے بتا شراب کیسی ہوتی ہے. اس نے مجھے پوچھ کر بتایا. اب مجھے نہیں پتا, اور الحمدللہ نہیں پتا, نہیں الحمدللہ. وہ کہتا ہے استاد مجھے بھی نہیں پتا, مجھے بدنام کراؤ گے آپ. میں نے کہا میں کیا بدنام کراؤں گا. وہ کہہ رہا ہے جس سے پوچھو گا اس نے کہنا ہے لگتا ہے صاحب کو شراب چاہیے تبھی تو اس طرح کی باتیں پوچھ رہے ہو. میں کہا نہیں بدنام ہوتا یار تو کیا کہ استادوں نے وہ آیت تفسیر بتانی ہے تو اس لیے مجبوری ہے. اس نے کہا یہ دنیا میں نے پڑھا ویسے یہی تھا کہ دنیا کی شراب میں ایک مخصوص قسم کی جو اب تو یہ کیمیکل کے ساتھ بھی شرابیں بنتی ہیں, جو جینون شراب ہوتی تھی یہ بنتی ہی تب تھی. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں جب یہ بس جائے اور یہ ابلنا شروع ہو جائے اور اس میں جھاگ پیدا ہو جائے اور اس میں ایک ترشی کا ذائقہ آ جائے تو یہ بنتی ہی تب ہے. اس کے ٹیسٹ میں ترشی ہوتی ہے, کبھی کبھی کڑواہٹ سے قریب ہوتی ہے, اور اس میں ایک مخصوص سمیل ہوتی ہے جو کہ شراب کو نشہ تو دلا دیتی ہے لیکن کٹھن مراحل سے گزرنے کے بعد پیتے ہوئے بندہ جیسے بعض اوقات منہ سا بنا لیتا ہے. آپ نے بھی منہ کئی الٹی سیدھی چیزیں پیتے وقت بنا لیتے ہو. تو ادھر کی شراب کا یہ حال ہے. تو مولا کائنات نے جو اس کے مخالف تھا نا, جو یہ اچھا حال ہوتا ہے شراب کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے. اب یہ لذت آپ نے خود محسوس کرنی ہے. اور ہمارا جو شہد ہے خالص سے خالص شہد 2,500-3,000 روپے کلو کا بھی لے لو, لیکن جب نچڑ کا گھر آتا ہے نا تو تھوڑا تھوڑا جو جینون ہوتا ہے میلا میلا میلا, کہیں اس میں وہ چھتے کے پیسز ہوتے ہیں, کہیں اس کے اندر نچوڑنے والے کا کہیں ککھ اور تیلا پڑ گیا. تو شہد کے اندر میلا پن ہونا, کبھی کالے کالے چھوٹے چھوٹے ذرات, کسی مکھی کی ٹانگ ٹوٹ کر اندر گر گئی. اور بھائی جینون شہد کے اندر یہ سارے رولے ہوتے ہیں. اب میرا خیال ہے کہ آپ کو معنی سمجھ آئے گا. جو پانی میں ادھر رولا تھا ادھر نہیں ہے, جو شہد میں ادھر رولا تھا ادھر نہیں ہے, جو دودھ میں ادھر رولا تھا ادھر نہیں ہے, جو شراب میں ادھر رولا تھا ادھر نہیں ہے. اب ترجمہ کافی ہو جائے گا. رب کائنات نے کہا پانی ہے پر بسا ہوا تو نہیں ہوگا, اس کی سمیل بدلی ہوئی تو نہیں ہوگی. دودھ ہے, اب ظاہر ہے کہ تمہارا تو گھنٹے بعد لیٹ ہو جاؤ ابالنا تو بدل جاتا ہے. خربوں سال سے جنت بنائی جا چکی ہے, یہ نہریں بن چکی ہے. تو مولا کائنات نے کہا وہ خربوں سال سے بنی ہوئی جنت ہے. لم یتغیر طعمہ, لیکن آج بھی اس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوا ہے. پھر کہا کہ وہ انہار من خمر, شراب ہے لیکن لذت للشاربین, شرابی پیتے وقت جنت میں سارے شرابی ہو جاؤ گے, میں بھی شرابی ہو جاؤں گا انشاءاللہ, لیکن وہ شراب حلال کی ہے حرام کی نہیں ہے. ایک بار ایک بندہ ناراض ہو کے چلا گیا مجھ سے, جی آپ نے یہ کہہ دیا کہ جنت میں شرابیں ہوں گی, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, شرابیں تو حرام ہوتی ہیں. میں نے کہا اچھا میں تیرے ساتھ لڑتا ہی نہیں, تو جا, کبھی اللہ کرے گا تجھ پر راز کھل جائے گا. حلال حرام ہونا ادھر کی کہانیاں ہیں, جنت میں کوئی حرام ہے ہی نہیں ہے. جنت میں جو ہے وہ سارا کا سارا حلال ہی حلال ہے. وہ ذرا پھر کسی زمانے میں اسے کسی مسئلے کی ضرورت پیش آئی تو پوچھنے کے لیے آ گیا
گیا. میں دل میں سمجھ گیا لگتا ہے صلح ہو گئی ہے. تبھی تو اگر ناراض ہی رہتا تو یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے میرے پاس نہ آتا. تو کہا کہ جو جنت کی شراب ہے یہ منہ نہیں بنانا پڑے گا, لذتا للشاربین, یہ تمہیں بڑے مزے دے گی اور لذت مند ہوگی. رہی بات شہد کی, جو ادھر کا شہد ہوگا تو رب کائنات ہے کہ وہ تو مصفہ ہوگا, صاف ستھرا نتھرا نکھرا ہوا شہد ہوگا. لیکن میں کہتا ہوں کہ میں بات ذرا اگلی لے آؤں. یہ جو ہمارے شہد خراب ہوتے ہیں وجہ یہ ہوتی ہے کہ چھتوں سے نکالے گئے ہوتے ہیں. ہمارے یہ دودھ خراب ہوتے ہیں یا گوبر اور خون کے اندر سے آتے ہیں. قرآن پاک نے خود کہا ہے من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. یہ قرآن پاک نے کہا یہ دودھ اور گوبر سے نکلتے ہیں, اور جو ہمارے دودھ ہیں یہ دودھ اور گوبر سے. شرابیں جو ہیں یہ بس جائے انگوروں کا پانی تو نکلتی ہے. مولا کائنات نے جو یہ کہا نا کہ جنت کی شراب میں دودھ میں یہ سارا کچھ نہیں ہے, مفسرین نے کہا وجہ یہ ہے جنت میں دودھ ہے پر کسی بھینس کا نہیں ہے, اللہ کی تقدیر کامل سے خود بنایا ہوا ہے. جنت میں شہد ہے لیکن مکھیوں سے نکال کر نچوڑا نہیں گیا تاکہ چھتوں کی آمیزش ہو جائے, وہ قدرت کاملہ سے بنایا گیا ہے. جنت میں شراب ہے لیکن وہ انگوروں کے پانی کو مہینہ 2 مہینے رکھنے کے بعد ابل جائے تو وہ نہیں ہے. قدرت کن, بس کن, مولا کائنات کن, شراب کے دریا بن گئے تو وہ ہے صحیح, وہ خراب کیسے ہو؟ نہ وہ کسی پانی سے بنی ہے, نہ وہ دودھ کسی بھینس کے تھنوں سے نکلا ہے, اور نہ وہ شہد کسی مکھی کے پیٹ سے نکلا ہے, اور نہ وہ جنت کا جو پانی ہے وہ کسی بورنگ اور کنویں اور کسی پہاڑ کے اوپر سے برف پگھلی ہو تو وہ نکلا ہے. اس لیے یہ خراب ہونے والے نہیں ہیں. اب وقت میرے پاس ہو گیا پورا, لیکن میں جماعت کو بر وقت ہی کراؤں گا. ایک بات سمجھانا میری بہت ضرورت ہے, نہ کہوں گا پھر اگلی بار اس اتنے مقصد کے لیے میں کدھر پوری نشست آپ کے سامنے رکھوں گا. اب ذرا کلمات کے آخری الفاظ سنیں. مولا کائنات نے کہا وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ, جنت میں ہر پھل ہے. چلو میں یار اس پر کوئی بات نہیں کرتا, آئندہ یہ بات آنی ہے کہ سارے پھل جنت میں ہیں. تو یہ تو میں انشاءاللہ کسی اگلے زمانے میں کہوں گا. اگلی بات سنیں, اگلی بات حیران کرنے والی, پریشان کرنے والی. وَلَهُمْ فِيهَا, ان سب جنتیوں کے لیے, وہ دیکھو میں ایسے کہہ رہا ہوں, ان سب جنتیوں کے لیے انشاءاللہ خطیب تو وہ لوگوں کی تو اشارہ کرتے نا کہ یہ تاکہ 2 روپے مجھے 1 روپیہ بھی نہ دو, لیکن جنتی تم لوگ انشاءاللہ. اگر حضور کے امتی جنتی نہیں ہوگی تو اور کون جنتی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جملہ بڑا دلچسپ ہے, وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ, ان جنتیوں کے لیے پھل ہیں سارے, اس پر آج کوئی بحث نہیں. وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ, ان کو اللہ مغفرت عطا فرمائے گا. یہ مغفرت ہونے کے بعد جنت میں جانا ہے یا اندر جا کر مغفرت؟ یہ بات بڑی قابل توجہ ہو گئی. یہ تو یہ بخشش ہونی ہے تو وہ اندر جانا ہے, ہم نے تو یہی پڑھا اور قرآن یہی کہتا ہے. اور آج کہہ رہا ہے کہ جنت کے اندر ان کو بخشش بھی ملنی ہے, مغفرت بھی ملنی ہے. بولا مغفرت باہر ہے کہ اندر ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں جلدی سے 4 تفسیریں کہتا ہوں, اپنے دماغ کو تیز کر لیں. اگر نہا کر آئے تو پھر تو بہت تیز ہوگا, کاروبار سے اٹھ کر سیدھے آگے تو مجھے نہیں پتا کیا حال ہوگا. اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ ایک لفظ ہوتا ہے لیکن اس کو کبھی قرآن حکیم ایک معنی میں استعمال کرتا ہے, کبھی دوسرے میں استعمال کرتا ہے, کبھی تیسرے میں, کبھی چوتھے میں. یہ قرآن پاک کی شان ہے. علم تفسیر پڑھنے والا صاحب اس بات سے نا آشنا نہیں, اسے پتہ ہے کہ ایک لفظ قرآن حکیم کئی مضامین کے لیے استعمال کرتا ہے. میں مثالیں بھی پیش کر دیتا ہے لیکن وقت میرا پہلے ہی بڑا سمٹا ہوا ہے. تو مغفرت کی ایک تفسیر یہ ہے, دوسری یہ ہے, تیسری یہ ہے, چوتھی یہ ہے. 4 تفسیریں آپ کے سامنے کہتا ہوں. جنت میں کھاؤ پیو موجیں کرو لیکن ادھر مغفرت ہوگی. مغفرت کو سادے لفظ میں معافی ہے. کیا معافی ہے میرے اللہ کریم کا؟ کھاؤ پیو پر نماز معافی ہے, کچھ نہیں پڑھنا ہے, کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے, کوئی روزے شوزے نہیں ہے. مغفرت معافی. وہ جو یہ ہوتا ہے نا معافی وہ معافی اور ہوتا ہے, لیکن آپ اس کو معافی ہی سمجھتے ہو. وہ جو عرب بولتے ہیں نا معافی عقل معافی مخ, وہ جو یہ بولتا ہے معافی آپ اس کو معافی سمجھتے ہو, حالانکہ وہ معافی نہیں ہوتی, وہ کوئی اور شے ہوتی ہے معافی. مجھے پتہ ہے وہ کیا شے ہوتی ہے. تو ایک مذاکر کہتا ہے وہ ہر ٹائم معافی مانگتے رہتے. اور میں کہا بھائی معافیا نہیں مانگتے رہتے, معافی کوئی اور معنی ہوتا ہے جو وہ بولتے رہتے ہیں. اچھا تو معافی صلاۃ فی الجنہ, معافی صیام فی الجنہ. مغفرت ہے اللہ کی طرف, معافی ہے, کوئی نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہے. تفسیر کا ایک پہلو صرف کھانا ہے, پینا ہے, مزہ کرنا ہے, سونا نہیں ہے. مطلب کہو کہ سونا بھی ہے, جنت میں سونا شونا کوئی نہیں ہے. جاگتے رہنا ہے, بس جاگتے رہنا ہے, اور تھکاوٹ بھی نہیں ہونی ہے. دماغ میرا کدھر گھوم رہا ہے لیکن واپس آؤ. تفسیر نمبر 2 آپ کو بتاؤں. یہ جو کہا کہ جنت میں معافی ہے, اس کا دوسرا حساب یہ ہے کہ حضور رحمت عالم کی وہ حدیث جلدی سے سمجھیں. بوٹی تناول کرتے کرتے حضور نے وہ لقمہ ادھر ہی روک لیا اور کہا آج یہ بوٹی کھا رہے ہیں, کل اس کا حساب ہونا ہے. بس یہی تفسیر ہے. رب کائنات نے کہا کھاؤ پیو اب کوئی حساب نہیں ہے. یہ ہے تفسیر نمبر 2. جنت میں جو مرضی کھاؤ پیو, اس کا اب کوئی حساب نہیں ہے. تفسیر نمبر 3 آپ سے کہتا ہوں,
اللہ اکبر. سفر کے اندر لوگ کہتے ہیں کم کھاؤ پیو ورنہ پریشانی بن سکتی ہے. یا پھر حج کرنے کے لیے جاؤ تو جو میدان عرفات کے منا اور مزدلفہ کے چند دن ہوتے ہیں ذرا بھائی کم کھاؤ پیو ذرا پریشانی بن جاتی ہے, بس اشارہ کافی ہے. بولے کہا انہاں تو جتنا مرضی کھاؤ مغفرہ کچھ بھی نہیں, واش روم ہے ہی نہیں ادھر, واش روموں کا بندوبست ہی نہیں ہے. ورنہ نظم و ضبط ہی ایسا نہیں ہے کہ تمہیں واش روم جانے کی حاجت ہو جائے. وَلَهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ, یہ چوتھی تفسیر میں نے آپ کی خدمت میں کہی ہے. اور پانچویں تفسیر بھی ہے, تیسری کہی, چوتھی سن لیں. میں نے کہا چوتھی بھی جلدی سے کہتا ہوں. رب کائنات, اور چوتھی کو میں پانچویں پر لے جاتا ہوں, وہ سب سے بڑی ہے, وہ سب سے بڑی شے ہے. اچھا چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ چوتھے نمبر پر رب کائنات نے جو کہا کہ ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے, مغفرت ہے. دیکھو بعض اوقات بندہ گناہ کرتا ہے, معافی مانگ بھی لیتا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں بندے کو کہتا ہے بتاؤں وہ بات, وہ اللہ وہ بڑا بندہ ڈر جاتا ہے, یار اگر اس نے بتا دی نا بڑی بےزتی ہے, میں تو بڑا عزت مند بن کے بیٹھا ہوں, لیکن ٹیکا مارتے ہو کہیں نہ کہیں, سارے ہی کہیں نہ کہیں مارتے ہو آپ. بعض اوقات اتنا ہی کہتے, اگلے بندے کا دل ہویا یا اللہ اگر اس نے بول دیا تو مولا کائنات ہے نہیں جنت میں ایسا نہیں. وَمَغْفِرَةٌ ایک بار معاف کر دے, پھر میں نے کبھی نہیں کہنا کہ وہ دستا ہوں لا الہ الا اللہ. اور بڑی تفسیر کو کم لفظوں میں سمجھ نہیں آ رہی آپ لوگوں کو, میں بے اقرار بیٹھا ہوا ہوں اور آپ لوگوں کو جلدی سے سمجھو آخری تفسیر. وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ, مولا کائنات کا مغفرت ہے ادھر. مولا وہ کیا شے ہے, وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر, یہ سب کچھ دے کر ایک اس سے بڑی شے ہے. مولا وہ کیا ہے, کہا مغفرت. مولا وہ کیا ہے, کہا میں اب ہمیشہ تم سے راضی ہوں, کبھی ناراض ہوں گا ہی نہیں. یہ ہے, یہ صدق اللہ.